ہر طرح کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے۔ وہ ہر عیب سے مبرہ ہے، تسبیح اس کے لیے ہے، تحمید اس کے لیے ہے، تعریفات کے لائق صرف وہی شہنشاہ ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب و کامران ہے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت سے اپنے لیے نمونہ اختیار کیا۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے اندر سورۃ الحشر کی ایک آیت کریمہ اور اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اس امت سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ تمہیں جو تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہارا پیغمبر تمہارا رسول منع کر دے اس سے تم رک جاؤ۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت کریمہ مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں ہر عمل کو کرنے کے لیے اور اپنے عمل کو پرکھنے کے لیے کہ کیا یہ میرا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس لیے اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں ہم اس آیت کریمہ سے تعلیم و تعلم، تربیت، اخلاق، معاشرے کی درستگی کے متعلق بات سیکھیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے ہمارا معاشرہ درست ہو جائے، ہمارے گلی اور محلے میں امن قائم ہو جائے، ہمارے بچوں کی تربیت ہو، یہ بے مثال اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں، ان کے اندر کوئی کسی قسم کی ثقافت کی، اقتدار کی کوئی بھی کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر محترم سامعین کرام، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا عزم ہے اور بہت بڑی خواہش ہے۔ یہ ممکنات میں سے ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ اس عمر میں جن بچوں کی ہم اصلاح چاہتے ہیں، شروع سے ہی، ابتدا سے ہی ہم ان کی تربیت شروع کر دیں تو یقیناً جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جائے گی، وہ جوانی کی دہلیز کی طرف قدم بڑھاتے جائیں گے، اللہ تعالی ان کے اندر اس عمل کو پختگی کے ساتھ پیوست کر دیں گے اور اس عمل پر ان کو پختہ کر دیں گے۔ نتیجتاً یہ جو بچے جوان ہوں گے، جب یہ بڑے ہوں گے تو معاشرے کا جب یہ حصہ بنیں گے تو یہ وہ افراد ہوں گے جو تربیت یافتہ ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، حسن معاشرت کو یہ ترجیح دیتے ہیں، اپنے سے پہلے اپنے بھائی کو، اپنے عزیز کو، دوست کو، ہمسائے کو ترجیح دینے والے ہیں، اپنے سے پہلے اپنی گلی اور محلے کو ترجیح دینے والے ہیں۔ اس طرح ہمارا معاشرہ درست ہوگا۔ تو اس کی سب سے پہلی بات جو میں نے صحیح بخاری سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث 71 نمبر حدیث ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو اس عمل کے لیے، معاشرے کی درستگی کے لیے، ہمیں حسن اخلاق کو عام کرنے کے لیے، اخلاق کے اعلیٰ معیار اور تصویر کو قائم کرنے کے لیے، معاشرے کی درستگی کے لیے، سب سے پہلے کردار سازی کے لیے ہمیں علم سیکھنا ہوگا، علم سے محبت کرنی ہوگی، اور اس علم سے مراد
قرآن اور سنت کا علم ہے، آسمان سے نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم ہے، آسمان سے نازل ہونے والی حدیث جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، ان دونوں پر یقین اور ایمان لانا اور اس کے مطابق اپنی تربیت کرنا، پھر جا کر ہمارا معاشرہ درست ہوگا۔ اگر خالی خلی دنیاوی تعلیم سیکھ لی جائے، اسکول و کالج یونیورسٹی تک چلا بھی جائے، تو اگر اس کی دینی تعلیم نہیں ہے، ممکن ہے وہ اخلاق کے اعلی معیار پر ضرور ہوگا، لیکن قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس لیے صحیح بخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ سب سے پہلے معاشرے کی درستگی کے لیے ہمیں علم سے محبت کرنی پڑے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ تعالی خیر کا، بھلائی کا، جس سے اللہ تعالی ارادہ کر لے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دین کو سیکھنے کے لیے اس پہ محنت اور کوشش کریں گے، اور اللہ تعالی اس بلائی اور خیر کو ہمارے اندر پیدا فرما دیں گے، ہم پر راضی ہو کر ہمیں اپنے دین کی سمجھ دیں گے، تو پھر ہمیں دین سے محبت کرنے کے بدلے میں معاشرہ بھی درست ملے گا اور ہمارا اخلاق بھی اعلیٰ ہوگا۔ اور وہ دین قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے، جس سے اللہ تعالی خیر کا، بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے، اگر دین سے محبت کریں گے، دین کو اپنائیں گے، معمولی معمولی باتوں میں ہم سمجھتے ہیں شاید نماز پڑھنا ہی دین ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید صدقہ اور خیرات کرنا یہی اچھے کام ہیں۔ نہیں بھائیو، میرے بچوں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل معروف صدقہ، اور ایک موقع پر فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، اے میرے صحابہ، ہر نیکی صدقے کی اجر اور ثواب والی ہے، اور ایک مقام پر فرمایا معمولی سی معمولی نیکی کو بھی تم حقیر نہ جانو۔ تو پھر اگر قرآن اور سنت کا علم ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرمائیں گے، اسے پسند کریں گے، اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی اس دین کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں، ان کو شوق دلائیں۔ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جائے گی، یہ ایک اچھے انسان، با کردار انسان، اچھی گفتگو والے، اچھے کردار والے، معاشرے کے حصہ بننے والے اچھے افراد ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا معاشرہ درست ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا عمل التواضع، التواضع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز سے فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی 2588 نمبر حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احدا للہ الا رفعہ اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، الطفل، اخلاق الطفل المسلم، ایک مسلمان بچے کا اخلاق، اور اس میں یہ چیز ضرور شامل ہونی چاہیے کہ اس کے اندر انکساری، عاجزی کو پیدا کیا جائے۔ انکساری اور عاجزی کس کے لیے؟ اللہ کے رضا کے لیے۔ اگر ہم اپنے عمل سے انکساری اور عاجزی کو، تواضع کو، جھکنے کو، نرمی کو اپنے بچوں میں اس عادت کو پیدا کر دیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر اعلیٰ اخلاق کا مالک بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال الا زاد اللہ، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو، صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں
کریں گے کہ بچوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں، اور ہم نے خرچ کرنا ہے، اپنے بچوں کو ہاتھوں میں دے، ان سے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، ان کی زندگی کا، ان کی تربیت کا یہ بہترین طریقہ ہے، تو ساتھ یہ بھی سمجھایا جائے جو اللہ کے لیے خرچ کیا جائے اس سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، الا زاد اللہ، مگر اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو، اگر کوئی بندہ کسی معاملے میں کسی سے درگزری کرتا ہے، درگزری کرتا ہے، اللہ اکبر، معافی کو اختیار کرتا ہے، نرمی کو اختیار کرتا ہے، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما تواضع احد للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے جھک جاتا ہے، نرمی سے پیش آتا ہے، نرمی سے پیش آتا ہے، الا رفعہ اللہ، اللہ کا یہ دستور اور قانون ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بلند کر دیتا ہے، اس کے مرتبے کو لوگوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ اسے بلند اور اونچا کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 چیزیں بیان کی ہے، کہا پہلا، صدقہ کرنے سے یقین کر لو مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے، زیادتی کر دیتا ہے، اور فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو، کوئی شخص کسی بندے سے درگزری کو اختیار کرتا ہے، الا عزا، اللہ تعالیٰ درگزری کرنے والے کو عزتوں سے نوازتا ہے، اور جو تواضع، انکساری اور عاجزی کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ ہے ہم اپنے بچوں کے اندر اخلاق المسلم، الطفل المسلم، ہم مسلمانوں کے بچوں میں اس اخلاق کو پیدا کر دیں کہ صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، ہم ان کے دلوں میں، ذہن میں اس بات کو اچھے طریقے سے بٹھا دے کہ کسی کو معاف کرنے سے بے عزتی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کے ذہن میں اس بات کو اچھی طرح پیوست کر دے، ان کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر دے کہ بچوں، کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پیش آنا اللہ کے لیے، دنیاوی مطلب کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی عزت کو دوسرے لوگوں کی نظر میں بلند کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ اخلاق، یہ ہے وہ کردار جو ہم اپنے بچوں میں پیدا کریں گے تو ہماری گلی اور محلے میں امن قائم ہوگا، معاشرہ درست اور بہترین ہوگا۔ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو اللہ کے فضل سے یہ اخلاق مسلم سے واقف ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف ہوں گے، تو یہ زندگی میں کسی سے بدتمیزی نہیں کریں گے، بد اخلاقی نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھو، وہ شخص علم نہیں سیکھ سکتا جو بد اخلاق ہے، جو بے ادب ہے، گستاخ، نہ تو علم سیکھ سکتا ہے نہ عمل کر سکتا ہے، اور بد اخلاق نہ علم سیکھ سکتا ہے نہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، علم سے بھی ضروری چیز ہے کہ ہم با ادب ہوں، ہمیں بڑے اور چھوٹے کے ادب اور مقام کا علم ہو، تو پھر ہم اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالی ہماری عزتوں کو بھی بلند کرے گا، ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، اور دنیا میں کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ رسوا بھی نہیں کرے گا۔ یہ وہ دوسرا عمل ہے، التواضع۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں اس بات کو پیدا کر دیں، داخل کر دیں کہ بچوں انکساری اور عاجزی سے زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر ہم گھر میں بیٹھ کر چھوٹی عمر میں 4-5 سال، 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ اچھی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، اور اگر ذرا سی بات پر مجھے کہ وہ کہتا ہے آ کر امی ابو کو مجھے اس نے مارا، ہم نے تو مار کھا کے آ گیا، اس سے تو نہیں مار سکتا تھا، تو اس سے بڑا ہے، تو ایک لگاتا تو یہ ہو جانا تھا۔ تو اس طرح بچے تو کبھی بھی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، نہ ان کی تربیت ہوگی، نہ ان کا اخلاق اعلیٰ ہوگا، نہ وہ کردار کے اچھے ہوں گے،
بلکہ گھر سے جو سبق ملے گا وہ زندگی میں اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تو اگر یہ کہا جائے کوئی بات نہیں، بچے تھے، وہ ناسمجھ تھا، تم سمجھدار ہو اور تم اس معاملے کو چھوڑو، اللہ کی رضا کے لیے اس کا ذہن یہ بنایا جائے کہ کوئی بات نہیں، بچے تھے، لڑ گئے، گالی دے دی، بد زبانی کر لی، کوئی بات نہیں، لیکن بیٹے تم مجھ سے بہتر ہو کہ تم نے اس کو گالی کا جواب گالی میں نہیں دیا، تم نے لڑائی کا بدلہ لڑائی میں نہیں دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بچوں کے لیے، ایسے بڑوں کے لیے، ایسے مسلمانوں کے لیے تو بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ ایک درستگی کی طرف، ریاست مدینہ کی اصل تصویر کی طرف چلنے والا معاشرہ ہوگا۔ آئیے اپنے بچوں کی اخلاق المسلم، اخلاق الطفل المسلم، مسلمان بچوں کا تیسرا عمل تربیت اور کردار کے حوالے سے ان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ الاجتماع علی الطعام، الاجتماع علی الطعام۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اجتماعی کھانا کھلانے کی ترغیب دلائیں۔ اپنے بچوں کو، جب ہم بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی ہر کام میں علیحدہ کر دیں گے، اچھا بھائی تم اپنا علیحدہ برتن لے آؤ، تم اپنا علیحدہ برتن لے آؤ، تو جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے گی، اس کو شعور آتا جائے گا، وہ کبھی بھی زندگی میں کسی دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مل کر بیٹھنے کا بھی نہیں سوچے گا، بلکہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے گی اس کی ہر چیز علیحدہ ہی اسے چاہیے، کہ اس نے سیکھا ہی یہ ہے، اس کو اجتماعیت کے فائدوں کا علم ہی نہیں ہے، اس نے سیکھا یہ ہے، بڑا ہوگا اسے گاڑی علیحدہ چاہیے، بڑا ہوگا اس کو کمرہ علیحدہ چاہیے، بڑا ہوگا ہر چیز کی پھر علیحدہ علیحدہ وہ ڈیمانڈ کرے گا، کیونکہ ہم نے اس کی تربیت ہی نہیں کی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی 2051 نمبر حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو کافی ہو جائے گا اگر وہ اکٹھا کھائے، اور اگر اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ تو پھر نہ وہ اس کی بھوک اترے گی، نہ وہ سیراب ہوگا، نہ وہ شکم بھر کر کھائے گا، نہ اس کی بھوک اترے گی۔ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطعام الاثنین یکفی الاربعہ، کہا 2 آدمیوں کا کھانا اگر مل کر کھایا جائے تو 4 آدمیوں کو کافی ہوگا۔ اب بتلائیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی شک ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، شک ہمارے ذہنوں میں ہے، ہماری آنکھوں میں شک ہے، ہم نہ دل سے مطمئن ہوتے ہیں، نہ آنکھوں سے ہمیں یقین آتا ہے، اور نہ ہی ہمارا دل و دماغ تسلیم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو کافی ہوگا اگر وہ مل کر اجتماعی شکل میں کھائیں۔ اور اگر گھر میں ہم یہ کر لیں، ایک ہی برتن ہو، بچے بڑے ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں، ساری بہنیں اکٹھی بیٹھ کر کھانا کھا لیں ایک برتن میں، اور ماں ان کے ساتھ بیٹھ جائے، اور بیٹے جو ہیں وہ سارے ایک برتن میں اکٹھے ہو جائیں اور باپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا جائے۔ اگر اس شکل کو، اس تصویر کو ہم عملی طور پر اپنے گھروں میں پیدا کر لیں تو یہ میری وہ تیری، یہ ساری لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور یہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور ان کی چھوٹی عمر میں اس بنیاد پر تربیت کریں گے، جیسے جیسے وہ بڑے ہوں گے معاشرے کا اچھا فرد بنتے جائیں گے، اچھی تصویر پیش کریں گے، اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے، اچھے کردار کے مالک ہوں گے، نہ تیری نہ میری، یہ اس کا وہ اس کا یہ اس کا، یہ سارے جھگڑے لڑائیاں اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ، کہا 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کو کافی ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور الاجتماع علی الطعام، کھانے پر اجتماع کرنا، کھانے پر جمع ہو کر
کھانے کے دسترخوان پر جمع ہو کر کھانا کھانا، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ میں اپنے کمرے میں، آپ اپنے کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں، اور بھائیوں نہ برکت پڑے گی، نہ کسی کی بھوک اترے گی، نہ معاملہ درست ہوگا، بلکہ ہر معاملے میں ہی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کو کافی ہوگا، 2 کا کھانا 4 کو کافی ہوگا، اور 4 آدمیوں کا کھانا 8 افراد کو کافی ہوگا۔ اور اس کی شکل یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اجتماعی کھانا کھانے کی اس روایت کو قائم کریں، انشاءاللہ ہمارے گھروں میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ آئیے چوتھی بات، اپنے بچوں کی تربیت کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز سے فرمائی ہے، اخلاق الطفل المسلم، مسلمان بچوں کا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ اللہ اکبر۔ صحیح الجامع کی 3011 نمبر حدیث ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التأنی من اللہ، آہستہ آہستہ، آرام کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، اور اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی معاملہ ہے اس میں نرمی کو پیدا کرنا، آہستگی کو پیدا کرنا اور جلدی کو پیدا نہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور اس پہ جلدی کرنا، اس میں جلدی کرنا اور دوسروں سے آگے گزرنے کی کوشش کرنا، کہا العجلۃ من الشیطان، یہ تو جلدی جو ہے یہ تو شیطان کی طرف سے ہے۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بھی معاملہ ہے، ہم اپنے بچے کے اوپر یہ بات سمجھائیں گے کہ کوئی بات نہیں بیٹے، پہلے تیرا بھائی صحیح، تیری بہن صحیح، اور یہی بات اس کی زندگی کا حصہ ہوگا، تو جب گھر سے باہر نکلے گا، لوگوں سے پیش آئے گا، اس میں بھی کہے گا پہلے تو بھائی، پہلے میں نہیں۔ اسکول میں جائے گا، پہلے دوسرے کو ترجیح دے گا، اور خود بریک سے ہوگا، آرام سے، بعد والوں میں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تانی من اللہ، جلد بازی کرنا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ آہستہ آرامگی کو اختیار کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی کرنا اور بریک نہ لگانا، بغیر سوچے سمجھے کسی کام کی طرف نکل پڑنا اور کوئی کام کر دینا، کہا والعجلۃ من الشیطان، تیز رفتاری، تیز کام، تیزی کی طرف جانا، یہ تو شیطان کی طرف سے ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ اخلاق حسنہ کے اور کردار حسنہ کے وہ معاملات ہیں جن کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں میں ان کو پیدا کریں، تاکہ جیسے جیسے یہ اپنے معاشرے کا، ہمارے معاشرے کا حصہ بنے، تو ہمارا معاشرہ بھی درست ہوتا چلا جائے، ہمارے گلی محلے بھی پرسکون رہیں، ہمارے علاقے بھی پرسکون رہیں، اور اس طرح پورا شہر، ہر بندہ کوشش کرے گا تو شہر کے شہر یہ درستگی اور امن والے ہوں گے۔ جب امن ہوگا تو پھر ریاست مدینہ کا نام اس کے لیے بولنا بہت بہتر اور اعلیٰ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مالک، ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت دے تو شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما۔